اگلا سوال یہ ہے کہ کیا مرد بریسلیٹ پہن سکتا ہے؟ نہیں پہن سکتا جی، یہ تو عورتوں کی مشابہت ہے. عورتوں کی مشابہت کے اوپر بخاری مسلم میں احادیث میں نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے، تو یہ والے کام نہیں کر سکتا. عورت کی نشانی ہے وہ زیورات میں یعنی لدی ہوئی ہوتی ہے، اس طرح کڑے پہننا یہ منع ہے. صرف ایک انگوٹھی ہے، وہ بھی ضرورت کے تحت ہے. یہ لوگ اکثر انگوٹھی مجھے بھی ایک اگلے دن گفٹ دے گئے تھے بھائی کہ جی یہ سنت ہے. سنت ہے انگوٹھی اس طرح سنت نہیں ہے کہ آپ نے اس کو ضرور پہننا ہے. وہ تو نبی علیہ السلام نے خطوط لکھنے ہوتے تھے، آپ کی انگوٹھی کے اندر ہی آپ کی مہر تھی کہ مہر کو سنبھالنا ذرا آسان ہوتا ہے اس حوالے سے کہ مس پلیس نہ ہو جائے، تو آپ مہر لگایا کرتے تھے. کبھی کبھار آپ نے نگ والی بھی پہنی ہے. باقی آپ علیہ السلام کوئی انگوٹھی کوئی عمومی سنت تو نہیں ہے. ناف سے نے کوئی آسائش کا حصہ اس کو بنایا ہوا تھا. ٹھیک ہے پہن لیں، ٹھیک ہے. یہاں تو لوگوں نے منگنی کے اوپر انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ بھی مطلب وہ پہنی ہوتی ہیں سونے کی، وہ تو حرام ہے. سونے کی انگوٹھی چاندی کی پہن سکتے ہیں، 4.5 جو ہے اس سے ماشے سے کم ہو. اچھا، انگوٹھی کے حوالے سے یہ بھی بتا دیں کہ اس کا نگ اندر ہونا چاہیے. حدیث میں شاید ذکر اندر کر لیں باہر کر لیں. ہاں حدیث میں آتا ہے اندر والی سائڈ پہ بھی. اب وہ مطلب آسانی کے پوائنٹ آف ویو سے. باقی یہ کہ اس میں یہ نہیں آیا کہ ضروری ہے کہ اندر ہی ہو، باہر بھی ہو سکتا ہے. اور میں نے بتایا مسلم شریف میں ثابت ہے کہ آپ نے الٹے ہاتھ میں بھی پہنی ہے. گھڑی بھی دائیں ہاتھ میں بھی باندھنا بہتر ہے، الٹے ہاتھ میں بھی باندھ سکتے ہیں، کوئی عرض نہیں. اگلا سوال ہے 70,000 ایسے لوگ ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، تو کیا ایسے لوگ جو دور جہالت میں دم وغیرہ کرواتے رہے ہیں تو اب ہدایت ملنے کے بعد وہ ان 70,000 کی فضیلت حاصل کرنا چاہیں تو کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں کیوں نہیں ہو سکتی. وہ تو ان کا تو نامہ مال ہی زیرو سے سٹارٹ ہوگا. ہاں توبہ کے بعد زیرو سے سٹارٹ ہوگا. اور 70,000 لوگ بلا حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. آپ یوٹیوب پہ لکھیں 70,000 ڈیجٹ میں جنت میں جائیں گے. میرے کلپ ٹاپ کے اوپر کھلے گا، اور تو شاید اس کو کسی اس طریقے سے ٹاپک نہیں بنایا. اس میں کئی ایک نٹی گٹیز ہیں، میں نے وہ ساری بیان کی ہیں. مسلم شریف میں حدیث ہے 321 نمبر کتاب الایمان میں، جو عمر بن عاص کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ اپنے زندگی کے 3 ادوار گنواتے ہیں. اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں جب اسلام قبول کرنے کے لیے گیا تو نبی علیہ السلام نے دایاں ہاتھ بڑھایا آگے، تو میں نے پیچھے کھینچ لیا. میں نے کہا یا رسول اللہ پہلے گارنٹی دے میرے پچھلے سارے گناہ معاف، جو کچھ میں نے اسلام کے خلاف سازشیں کی ہیں، تب میں آپ کے ایمان لے کے آؤں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر تجھے نہیں پتا کہ حج مبرور پیچھے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور ہجرت پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، اور اسلام قبول کرنا پیچھے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو جس نے سچی توبہ کر لی ہے تو گویا اسلام اس نے ابھی قبول کیا ہے. اگر وہ پہلے بزرگ بابوں کو پکارتا تھا تو وہ قانونی طور پہ مسلمان تھا، عقیدے میں تو کلمہ کو مشرک تھا. وہ اس نے توبہ کی ہے تو آپ شروع کر دیں. ایون اگر اس کا عقیدہ صحیح بھی تھا تب بھی وہ توبہ کر کے کسی وقت بھی ریورس گیئر لگا سکتا ہے. اس کے ثبوت میں جو مسلم شریف کی حدیث پیچیدہ پیش کی تھی، جو یوٹیوب کے اوپر میرا کلپ ہے، فرشتوں کا سلام سننے والا صحابی عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کیا کہتے ہیں میں نے تاغ لگوایا تو فرشتوں کا سلام آنا مجھے بند ہو گیا، پھر میں نے توبہ کی تو پھر شروع ہو گیا. تو یہ دلیل ہوگی. اچھا، اگر کسی بزرگ کا لقب گھوڑے شاہ ہے یا کتیاں والی سرکار اس طرح سے، تو وہ کام والی سرکار، اور بھی بولو نا 3-4 بولو. لکھے ہی اتنے ہوئے ہیں. اچھا، تو وہ ہے ابو ہریرہ جو لقب ہے، تو وہ تو بلیوں والا ہے اصل میں اس کا لقب کا نام. تو جبکہ خود نبی علیہ السلام نے یہ لقب ان کو عطا فرمایا تو پھر ہم کیوں نہیں کہہ سکتے؟ پہلی بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کو بلیوں والی سرکار نہیں کہا. ٹھیک ہے جی، وہ تو بلیوں کے ساتھ محبت کرتے تھے، تو نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا ابو ہریرہ. اور یہ صرف آپ علیہ السلام کا نہیں ہے، حضرت ابو ہریرہ کے لیے نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مٹی پہ سوئے ہوئے تھے، آپ علیہ السلام نے ان کو اٹھا کے تو جھاڑا. بخاری مسلم میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا اٹھ ابو تراب، اے مٹی والے. ٹھیک ہے نا. تو یہ مٹی والا یا بلیوں والا اس پوائنٹ آف ویو سے سر، کتوں والا تو کوئی بھی نہیں ہے سر. تو بلیوں والی سرکار بنا لیں آپ، کتوں والی نہ بنائیں. کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے گھر کچھ دن نہیں آئے، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ آپ کی چارپائی کے نیچے ایک کتے کا پلہ تھا. ظاہر ہے دوسرے وقت دروازے نہیں ہوتے تھے نا، تو خالی پردہ ہی لٹکایا جاتا تھا، تو جانور گھروں کے اندر بھی آ جاتے تھے. تو ہم تو اس گھر میں نہیں داخل ہو سکتے ہیں اللہ کی طرف سے جس گھر میں کتا ہو. تو آپ اس کو نکالیں تب ہم آپ کے گھر میں آئیں گے. ٹھیک ہے. تو آندہ کے لیے یعنی اس چیز کا ہے. تو نبی علیہ السلام کی چارپائی کے نیچے کتا ہو تو وہاں پہ فرشتے نہیں آتے، اور نبی علیہ السلام کو اس سے تکلیف ہوتی ہے. آپ کو جبرائیل کے آنے سے خوشی ہوتی تھی کہ اللہ کا پیغام لے کے آئے. تو کتے سے تو نبی علیہ السلام کو اس حوالے سے تکلیف ہوگی، لہٰذا کتوں کے ساتھ اپنی نسبت نہ جوڑیں. انسان تھوڑے ہیں، انسانوں کے ساتھ کوئی انسانہ والی سرکار بھی ہے، بندے والی سرکار. تو میرا خیال یہ ہونا چاہیے، کتوں کے ساتھ نہ کریں. ہاں بلیوں والی سرکار رکھیں، ضرور رکھیں. چوزوں والی سرکار، بطخوں والی سرکار بے شک رکھیں، اور ہمیں کوئی عرض نہیں ہے رکھیں. لیکن وہ ایسے جانور جن کو نٹوریس کے طور پہ اسلام میں پیش کیا گیا ہے ان سے آپ بچیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جس برتن میں کتا منہ مار جائے
7 دفعہ اسے دو. تو اب اتنی چیزیں جس کو پتا ہو وہ اپنا نام خود تو کتوں والی سرکار نہیں رکھ سکتا نا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ اسلام آباد ہائی وے کے اوپر ایک مزار تھا, اب تھا ہو گیا, پہلے ہوتا تھا, پتہ نہیں میری لیکچر سن سن کے انہوں نے وہ بورڈ ہی ادھر ہٹا دیتا ہے. اس کا نام تھا سید بگیاڑ حسین شاہ. بگیاڑی کتا ہوتا ہے نا, اسٹیشن کو بگیاڑ کہتے ہیں نا ہمارے پنجابی میں, بگیاڑ اردو بگیاڑی. تو وہ اب تو خیر اتر ہی گیا ہے وہ بورڈ, پتہ نہیں شاید اللہ کی طرف سے مہربانی ہوئی ہے. اچھا علی بھائی, اس پہ ضمن ایک سوال ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کتا جس گھر میں ہو اس میں فرشتے نہیں آتے, تو کتے کو کس حد تک گھر میں داخل کرنا منع ہے, کیونکہ کچھ پالتو کتے بھی رکھے جاتے ہیں. کتے کا پورا چیپٹر جو ہے نا وہ مشکات کے اندر موجود ہے. کتا حفاظت کے لیے رکھا جا سکتا ہے, جینون حفاظت کے لیے. یہ اب اللہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے چکر بازی کی ہوئی ہے, شوقیہ رکھا ہوا ہے, یا واقعی حفاظت کے لیے. دوسرا شکار کے لیے. یہ تو لاکھوں میں لوگ ہوتے ہیں جو اتنے فارغ پھر رہے ہیں کہ جنہوں نے یہ کام کرنا ہے. آج کل کون جو ہے وہ شکار کے لیے چیزیں رکھتا ہے, بہت کم لوگ ہیں. کون سی چیزیں ہمیں شکار کرنی پڑتی ہیں؟ اب مرغی برائلر ہی لوگ کھا رہے ہوتے ہیں یا باقی چیزیں, کون جا کے پرندوں کا شکار کرتا ہے؟ کوئی لاکھوں میں ایک ہوتا ہے. تو اس کے لیے رکھا جا سکتا ہے سدھارا ہوا کتا, وہ قرآن میں سورۃ المائدہ میں بھی آیا ہے, اس کی ایکسیپشن ہے. حفاظت کے لیے کتا رکھا جا سکتا ہے, تو تاکہ وہ مطلب بھونکنا شروع کر دے تو پتہ چل جائے. لیکن وہ بھی گھر کی باؤنڈری سے باہر ہی رکھیں اس کو, یعنی مین انٹرس سے باہر. جیسے وہ 2 انٹرسز ہوتی ہیں نا, ایک باہر سے گیٹ ہے پھر اندر ہے, وہ جو آپ کا ایک ڈیوڑی سی بنتی ہے یا کوریڈور بنتا ہے, بس اس میں رکھیں آپ, مزید اندر نہ رکھیں. پھر آگے اس کے وہ جراثیم والا ایشو تو اپنی جگہ موجود ہے نا. تو ضروری ہے آپ CCTV کیمرہ رکھیں نا, کتے رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کتا تو مطلب اس کا وہ تو ریکارڈ ہی نہیں دے گا, پہلے آگے کتے نو مارن گے, کتے کو کوئی زہر آلود چیز کھلا دیں گے, گولی مار دیں گے, یہ کر دیں گے. CCTV کیمرہ تو کوئی بھی ریکارڈ جو ہے نا وہ اس کو ضائع نہیں ہونے دے گا. یہ زیادہ بہتر ہے میرے لیے کتوں کی بجائے. آلٹرنیٹو آپ لوگوں کو دیں. بال کو رکھنا چاہتا ہے تو ان 2 چیزوں کے ساتھ ہے.